قارون کے والد سے جیسا کہ کل تفصیل عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا تھا، اور اس مال کے اوپر اس نے غرور کیا، اور غرور کرنے کے بعد یہ ایک دن اپنی قوم کے اندر خوب ٹھاٹ باٹ سے نکلا۔ جس وقت یہ خوب ٹھاٹ باٹ سے نکلا تو اس کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر جو لوگ جن کے دلوں میں دنیا کی وقعت تھی اور دنیا کی عظمت تھی یا دنیا کے جو طلب کرنے والے تھے، انہوں نے تمنا کی کہ کاش کہ ہمیں بھی اسی طرح سے دولت ملا تھا جس طرح اس کی زیب و زینت ہے، جس طرح اس کے ٹھاٹ باٹ ہے، اور یہ تو بڑا ہی خوش قسمت ہے کہ اس کو اتنی دنیا ملی ہوئی ہے، اتنا پیسہ ملا ہوا ہے، اتنی آرائش ملی ہوئی ہے۔ اور اس کے برعکس جو اہل علم لوگ تھے جن کو اللہ نے دین کا علم دیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ افسوس تم پر کہ اللہ کا جو ثواب ہے وہ تو سب سے بہتر ہے، نصیب والی چیز تو اللہ کے آخرت کا بننا ہے، اور جو شخص ایمان لائے نیک اعمال کرے تو وہ نصیب والا ہے، اور ولا یلقاها الا الصابرون، اور اس کو تلقین نہیں کی جاتی اور یہ چیز نہیں ملتی مگر ان لوگوں کو جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو کیوں دھنسایا، اور یہ قارون جو زیب و زینت کے ساتھ نکلا، جب کوئی شخص تکبر کر کے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب ویسے ہی ایک تو اس پہ نازل ہوتا ہے، ناراضگی لازم ہوتی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے پچھلی قوموں کا واقعہ بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بین رجل یجر ازارہ، کہ ایک آدمی تکبر کے ساتھ اپنے ازار کو گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا کہ اللہ نے اس کو دھنسا دیا، فَيَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ زمین میں اسی طرح دھنستا جائے گا قیامت کے دن تک۔ اب یہ حدیث مبارکہ کے اندر جس آدمی کا نام نہیں لیا گیا، اکثر محدثین نے اس سے محمول قارون ہی کیا ہے، کیونکہ قارون وہ شخص ہے جو کہ زمین میں دھنسانے کا جس کا خاص طور پر تذکرہ ہے۔ تو گویا کہ یہ جو زیب و زینت اور شان و شوکت سے نکلا تھا تو اس کے اندر ایک پہلو اس کا تکبر کے ساتھ اپنی ازار کو گھسیٹتا ہوا، اور جیسے ٹخنوں سے نیچے کر کے شلوار، مردوں کے لیے جو کہ حکم یہ ہے کہ مردوں کی شلوار ٹخنوں سے اونچی ہونی چاہیے، جس طرح سے حدیث مبارکہ فرمایا گا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، اور کما قال علیہ السلام کہ شلوار کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا تو وہ قیامت کے دن دوزخ میں جلے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی لیے مردوں کے لیے شلوار کا ٹخنوں سے نیچے کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارے ہاں الٹا حساب ہے، اللہ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ عورتوں کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں، اور مردوں کو حکم دیا ہے کہ مردوں کے ٹخنے ظاہر ہوں۔ ہمارے ہاں بے حیائی اور بے دینی کی وجہ سے الٹا چل پڑا کہ جی عورتوں کو شوق چڑھا ہوا ہے بے حیائی کی وجہ سے، اور مرد جو ہیں وہ اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے لے کے پھر رہے۔ تو یہ اور یہ جو شلوار کا ٹخنوں سے نیچے کرنا ممانعت ہے، یہ مطلقاً ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تکبر ہے، کسی میں تکبر نہیں تو اس کے لیے درست ہے، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی کرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استثناء فرمایا تھا، کیونکہ وہ بہت پتلے دبلے تھے اور وہ بار بار اپنے ازار کو اونچا کرتے تھے، لیکن ازار تیمن ڈھیلی ہو جاتی تھی۔ جیسے کوئی شخص بہت پتلا ہو تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ اور وہ اس پہ پریشان تھے کہ کہیں میں اس وعید میں تو نہیں آ رہا، تو آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا کہ آپ اس سے تکبر سے بری ہیں۔ تو بعض لوگ یہ روایت پیش کر کے کہتے ہیں کہ اچھا شلوار کا ٹخنوں سے نیچے کرنے کی جو ممانعت ہوتا ہے تکبر ہے، ہم تکبر سے نہیں کر رہے۔
دیکھیں اصول سمجھنے کی ضرورت ہے. احادیث مبارکہ میں بعض احکامات آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بعض صحابہ کے لیے خاص فرمائے ہیں، ان کے اوپر اوروں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. مثلا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان کی گواہی کو 2 بندوں کی گواہی کے برابر قرار دیا. اب یہ حکم خاص حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، کسی اور صحابی کو، کسی اور کو اس پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح سے حدیث واقعہ کے اندر وہ اعرابی کا واقعہ کہ جن سے رمضان کے اندر روزہ ٹوٹ گیا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان کو کفارے کا حکم فرمایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے بڑھ کے کون مسکین ہوگا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو کفارے کا حکم کھانے کا دیا کہ اچھا اپنے کفارے کو خود ہی آپ استعمال کر لیں، یہ خاص انہی کے لیے تھا اور کسی کو اجازت نہیں دی گئی. اس پہ کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ محدثین نے، فقہاء نے یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ قیاس کی شرط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ایسی حدیث کے اوپر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ جو حکم کسی صحابی کے ساتھ خاص ہو. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استثناء دیا، وہ صرف انہی کو دیا، ان کے علاوہ کسی صحابی کو نہیں دیا. تو یہ ان کی خصوصیت تھی اور یہ انہی کا ایک خاص تھا. اور وہ بھی تذکرہ یہ فرما رہے تھے کہ میں بار بار اس کو اوپر کرتا ہوں، لیکن چونکہ پتلے دبلے بہت تھے اس وجہ سے ایسا ہو جاتا تھا. تو گویا کہ وہ یہ نہیں تھا کہ وہ قصدن کر رہے تھے، یعنی بلا قصد، اور وہ بھی نہ چاہتے ہوئے. اس لیے مردوں کے حق کے اندر اور یہ جو حکم ہے یہ یہ نہیں کہ صرف نماز کے بعد سمجھتے ہیں کہ اچھا نماز کے وقت میں، تو نماز کے لیے نہیں، یہ ہر وقت میں ہی حکم ہے کہ جب بھی انسان کھڑا ہوگا تو ہر وہ لباس جو اوپر سے آ رہا ہے، چاہے وہ لمبی قمیص ہو، چاہے وہ شلوار ہو، جو لباس اوپر سے آ رہا ہے مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہو، ٹخنوں سے نیچے نہ ہو. جو لباس نیچے سے کی طرف سے آتا ہے جیسے جراب، تو اس کا یہ حکم نہیں ہے.